وہ شخص واقعی کامل مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا کہ خود اپنے بچوں کو شکم شیر کر کے پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا کر سلا دیتا ہے، اور اس کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے اس شخص سے ایمان کی نفی کی۔ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آخر وہ بد نصیب کون ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ شخص مومن نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے ظلم سے سکون اور عافیت کے ساتھ نہ رہے، ہمیشہ اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کتنا بھی بڑا عابد و زاہد انسان ہو، لیکن اگر اس کا پڑوسی اس کے مظالم سے، اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک عورت اگر چاہے کہ میں اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے اپنے رب کا حق ادا کر لوں، اس وقت تک ایک عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا، جب تک اپنے شوہر کا حق۔ عورت دیکھنے میں بڑی نمازی ہے، روزوں کا اہتمام کرتی ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اگر اس کا معاملہ اس کے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے، یاد رکھ لے ایسی عورت کتنی بڑی عبادت گزار ہو، وہ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتی۔ رب کو راضی کرنے کے لیے ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سب سے بڑا عابد کون ہے، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے۔ سب سے بڑا عابد، زاہد، عبادت گزار، متقی وہ ہے جو عبادت کے ساتھ، نماز روزے کے ساتھ حرام چیزوں سے بچتا ہو۔ صرف عبادت گزار ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن اگر وہ حرام سے نہیں بچتا ہے تو وہ حقیقی عابد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی ہمارے خطبے کا موضوع ہے، اور اس عنوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک اعلان کیا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو ان کلمات کو، نصیحت کی ان باتوں کو مجھ سے سیکھے گا، سیکھ کر کے وہ خود عمل کرے گا اور دوسروں کو اس کی دعوت دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا بڑا جذبہ اور شوق تھا۔ انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول، میں نصیحت کی ان باتوں کو سیکھوں گا اور اس پر عمل کروں گا اور لوگوں کو اس کی دعوت دوں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فأخذ بيدي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کرنے کے لیے آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعد خمسا، مجھے 5 باتوں کی نصیحت کی۔ ان میں سے سب سے پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار مانے جاؤ گے۔ دوسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار، سب سے زیادہ بے نیاز انسان بننا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، جس حال میں بھی تم ہو اس پر اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جاؤ، قناعت کی زندگی گزارو، یہ سب سے بڑی مالداری ہے۔ ایک آدمی کے پاس دنیا کی دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس حرص و لالچ ہے اور وہ آدمی حریص ہے تو اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا ہے، وہ کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنى عن کثرت العرض وانما الغنى غنى النفس، بہت زیادہ مال و دولت کا ہونا یہ اصل مالداری نہیں ہے، ولکن الغنى غنى النفس، اصل مالداری تو نفس کی مالداری ہے کہ آدمی جس حال میں بھی ہے، کم بھی ہے، اس کے پاس مال و دولت کم ہے لیکن اس کا دل بے نیاز، اس کے اندر حرص و لالچ نہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی، سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان سب سے بڑا مالداری انسان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، مسلمان ہو گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر کفاف روزی دیا، جتنے میں بآسانی اس کی زندگی گزر بسر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بقدر کفاف روزی دیا۔ اور وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور اللہ رب العالمین نے جو کچھ اس کو دیا ہے، جتنا بھی ہے اس کے پاس، جس حال میں بھی ہے، وہ قناعت کی زندگی گزارتا ہے، اس پر اللہ کے فیصلے سے وہ راضی ہے، مطمئن ہے، گلے شکوے نہیں کرتا ہے، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر، تقدیر کے فیصلے پر وہ اعتراض نہیں کرتا ہے، اللہ نے جس حال میں بھی وہ رکھا ہے اسے رکھا ہے، وہ خوش ہے، مطمئن ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اصل مالداری ہے اور لوگوں میں سب سے بڑا مالدار انسان یہی وجہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ایک ایسا عمل مجھے بتائیے کہ وہ عمل کرنے سے میں اللہ کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں اور لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہو جاؤں۔ دیکھیے کتنا پیارا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی جامع نصیحت کی۔ اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کا نسخہ یہ ہے اِزْہَدْ فِی الدُّنْیَا یُحِبُّکَ اللہ، تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا کی حرص و لالچ چھوڑ دو، آخرت کی فکر، آخرت کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو، اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاؤ گے۔ وَزَہَدْ فِی مَا عِنْدَ النَّاسِ یُحِبُّکَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، خزانے ہیں، تم اس کو دیکھ کر حرص و لالچ مت کرو، اللہ نے فلاں کو اتنا دیا، فلاں اتنا حیثیت میں ہے، فلاں کی زندگی ایسی خوشحال گزر رہی ہے، فلاں کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، فلاں کے پاس اتنی جائیداد ہے، تم لوگوں کے پاس جو کچھ دولت ہے، خزانے ہیں، مال ہے، اس پر نظر مت ڈالو، اللہ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے اس پر خوش رہو، اللہ کے شکر گزار بنو۔ تم جب لوگوں کے مال کی حرص نہیں کرو گے تو لوگ تم سے محبت کریں گے، اگر تم لوگوں کے مال کی حرص کرو گے تو تم کو لوگ دور کر دیں گے، اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔ یہ بڑا حریص انسان ہے، جب بھی ہمارے پاس آتا ہے، ملاقات کرتا ہے، سلام مصافحہ کرتا ہے، کوئی ایک ضرورت لے کر کے آتا ہے، لوگ ایسے آدمی کو اپنے سے قریب نہیں کرتے۔ تو لوگوں سے بے نیاز رہو، تجھے اللہ نے کتنا دولت دیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پر اللہ سے راضی ہوں، اللہ سے خوش ہوں، اللہ بھی محبت کرے گا اس بندے سے اور دنیا والے بھی اس سے محبت کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت تھی، وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ تیسری نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی
وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ حقیقی مومن بننے کے لیے، مثالی مومن بننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ آج ہمارے پاس پڑوسیوں سے متعلق جو تعلیمات ہیں، حسن سلوک کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مفقود نظر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا کچھ خیال کرتا ہے تو وہ بھی بدلے میں، بازو والے ہمارا پڑوسی کبھی کچھ سالن بھیج دیا تو اس کا خالی کٹورا ہمیں کیوں بھیجیں گے، اس کا خالی برتن کیوں ویسے ہی بھیجیں، ہم بھی بدلے میں کچھ اس میں سے ڈال کر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا یہی تصور ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا جامع تصور ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ جبریل میرے پاس جب بھی آتے پڑوسیوں کے بارے میں مجھے حسن سلوک کی تعلیم دیتے تھے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ برابر ہمیشہ پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ میں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ پڑوسی کو ہمارے مال میں، پراپرٹی میں وارث بنا دیا جائے، جیسے ہمارے بیوی بچے ہمارے جائیداد کے وارث بنتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کی طرف سے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سمجھنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو بھی وارث بنا دیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، دوسری روایت میں فلیحسن الی جارہ، تیسری روایت میں فلا یؤذی جارہ۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا ایمان، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر ہمیں اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان ہے تو ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کی تکریم کرنی چاہیے۔ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کو کبھی ہم تکلیف نہ دیں، کسی بھی شکل میں اذیت نہ پہنچائیں، یہ ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ، وہ شخص واقعی کامل مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا کہ خود اپنے بچوں کو شکم سیر کر کے، پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلا کر سلا دیتا ہے، اور اس کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص واقعی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے اس شخص سے ایمان کی نفی کی، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آخر وہ بد نصیب کون ہے جس کے بارے میں آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے کہ وہ شخص مومن نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کے ظلم سے سکون اور عافیت کے ساتھ نہ رہے، ہمیشہ اپنے پڑوسی پر ظلم کرتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کتنا بھی بڑا عابد و زاہد انسان ہو، لیکن اگر اس کا پڑوسی اس کے مظالم سے، اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، پڑوسیوں کا اسلام میں بڑا جامع تصور ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی، اس کے بعد گوشت تقسیم کیا گیا تو انہوں نے کہا اہدیتم لجاری الیہودی، اپنے اہل خانہ سے سوال کیا کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت تحفے میں بھیجا؟ یہودی پڑوسی، ایک غیر مسلم پڑوسی کے بارے میں، یہودی پڑوسی کے بارے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنے اہل خانہ سے سوال کرتے ہیں اہدیتم لجاری الیہودی، کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجا کہ نہیں؟ اس کے بعد کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، اس لیے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تعلیم دی گئی ہے، چاہے وہ مسلم پڑوسی ہو یا غیر مسلم پڑوسی ہو۔
اس لیے کہ اگر وہ غیر مسلم پڑوسی بھی ہے تو اس کو پڑوسی ہونے کا حق حاصل ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل اور حقیقی مومن کہلاؤ گے۔ چوتھی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے خیر کی چیزیں، اچھی چیزیں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ شخص واقعی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی ناپسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس اسلام کی یہ ایسی تعلیم ہے کہ خیر اور بھلائی کی چیزیں، اچھی چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی یہ ایسی بہترین تعلیم ہے، اگر لوگ اسلام کی اس تعلیم پر عمل کر لیں، سماج اور معاشرے سے، ہماری زندگیوں سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آج ہم اپنے لیے الگ پیمانہ رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے الگ پیمانہ رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بے عزتی نہ کرے، کوئی ہماری غیبت نہ کرے، کوئی ہم کو دھوکہ نہ دے، کوئی ہم کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن ہم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنی مجلسوں میں برا بھلا کہتے ہیں۔ جو چیز ہم اپنے حق میں پسند نہیں کرتے ہیں، آخر ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز کیوں پسند کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ ویسا معاملہ کیوں کرتے ہیں جو معاملہ ہم اپنے ساتھ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ برا معاملہ نہ کریں، کوئی ہم کو گالی نہ دے، ہمارا مذاق نہ اڑائے، ہماری تحقیر نہ کرے، تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کریں۔ یہ ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ پانچویں نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہا کہ بہت زیادہ ہنسو مت، بہت زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی انسان کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ زیادہ ہنسنے سے، زیادہ ہنسی مذاق کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے سے، زیادہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے سے دھیرے دھیرے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کے دل سے جو ایمان کا نور ہے اور دل کی تازگی ہے وہ سب دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ زیادہ ہنستے اور ہنساتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں زیادہ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں وہ بالکل غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے دلوں سے دھیرے دھیرے اللہ کا ڈر خوف نکل جاتا ہے، ان کے پاس فرائض و واجبات کی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، حلال و حرام کی ان کے پاس تمیز نہیں ہوتی ہے، بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے ہنسنا ہنسانا۔ اسلام میں ہنسنا ہنسانا جائز ہے، لیکن اسی کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیا جائے، جہاں بھی بیٹھیں، جس مجلس میں بھی رہیں، ہمیشہ ہنسنا ہنسانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ زیادہ ہنسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے دل کو مردہ کر دیتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں کو چاہیے کہ کم ہنسو، زیادہ تم رو، اپنے نفس کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، آخرت کی فکر کرو، قبر کے عذاب کو سوچو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یہ احساس اور تصور اپنے دل میں پیدا کرو۔ تمہارے دل میں آخرت کی فکر آئے گی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کے عذاب اور سزاؤں کا خوف پیدا ہوگا، تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا۔ زیادہ ہنسنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور ایسی مجلسوں میں شریک ہونا بھی یہ انسان کے ایمان اور اس کی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہے جہاں بھی رہتے ہیں ہنسنا ہنسانا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی باتیں، یہاں تک کہ افسوس تو ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو نصیحت کرنے کے لیے جھوٹی باتیں، جھوٹی قصے، بس لوگوں کو مزہ آنا، لوگوں کو مزہ آنا، لوگ ہنسنا، لوگوں میں ایک بیداری کا ماحول پیدا ہونا۔ ماشاءاللہ کیا نصیحت کرے، حدیثوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا، قرآن کی آیتوں کو غلط تفسیر بیان کرنا، بس کیا ہے سیدھے سیدھے اگر قرآن حدیث پیش کریں گے تو لوگوں کو انٹرسٹ نہیں آئے گا، لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کیا ہے اس میں اپنی طرف سے جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے،
جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ویل کہا۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے۔ ویل یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم میں ایک گڑھے کا نام ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا۔ ہم اپنی مجلسوں میں دوستوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو اپنی باتوں کی طرف مائل کرنے کے لیے، لوگ اپنی مجلس کو زعفران زار بنانے کے لیے جھوٹی باتیں، جھوٹے واقعات کا سہارا لینا، یہ حد درجہ حرام کام ہے، گناہ کا عام کام ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے بعض نوجوان اور خواتین کا حال کیا ہے؟ وہ ہنسنے ہنسانے کی، کامیڈی کی جو سیریل اور جو ویڈیوز رہتے ہیں اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہمیشہ اسی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو ایک رقت ہونی چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ زیادہ ہنسنا ہنسانا، ایسی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا، ایسے کامیڈی کے سیریل اور ویڈیوز دیکھنا، یہ سب ہمارے دلوں کو سخت بنانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں اور ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں کہ ہم پر نصیحت کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں ہم کو سنائی جاتی ہیں، ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں اپنے مردے کو دفنانے کے لیے قبر میں جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس ذرہ برابر بھی نہ خبر کا احساس ہے، نہ عذاب خبر کا کوئی احساس ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ نصیحت کی باتوں کا کوئی اثر ہے۔ کیوں؟ دھیرے دھیرے ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، مردہ ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، زیادہ مت ہنسو، ولا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں ہیں۔ ان 5 نصیحتوں میں جو سب سے پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہی ہمارے خطبے کا موضوع تھا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے لوگو تم حرام چیزوں سے بچو، تب جا کر کے لوگوں میں سب سے بڑے عابد، عبادت گزار ہوگے۔ آج ہمارے پاس عبادت کا تصور کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ نمازوں کا پابند ہے، صف اول کی پابندی کرتا ہے، حاجی اور نمازی ہے، بڑے نفل روزے رکھتا ہے، تہجد گزار ہے، وہ سب سے بڑا عابد ہے، یقیناً وہ سب سے بڑا عابد ہے ہماری نظر میں۔ لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، حج اور عمرے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، جو اسلام کی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ان کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم حرام چیزوں سے بھی بچیں۔ اگر ہم عبادت میں بہت آگے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، لیکن اگر ہم حرام چیزوں سے نہیں بچیں گے، یاد رکھیں ہم عابد و زاہد نہیں کہلائیں گے، بلکہ اگر حرام سے ہم نہیں بچیں گے تو ہماری بڑی بڑی عبادتوں کا اجر و ثواب بھی ضائع ہوگا، ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اسی لیے عبادتوں کے باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں سے بچنے کی خصوصی تعلیم دی۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ۔ وسلم نے کہا اس کا حج اسی وقت قبول ہوگا جب وہ حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت نہ کرے، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، تب جا کر کے جب وہ حج سے واپس ہوگا تو ایسے واپس ہوگا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ حج جیسی بڑی عبادت کے اندر شرط کیا لگائی گئی؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق۔ حج کر رہے ہیں، بڑی عبادت انجام دے رہے ہیں، لیکن گناہ سے اگر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو آپ کا حج بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ تو بڑی بڑی عبادتیں ہم کریں، لیکن اگر ہم حرام چیزوں سے نہیں بچتے ہیں تو یاد رکھیں یہ عبادتیں آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گی اور ہم اللہ کی نظر میں عابد نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث مفلس آپ بارہا سنتے ہیں، اس حدیث پر آپ غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا مل مفلس، اے صحابہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہم مفلس اور غریب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپے اور پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تو دنیا میں مفلس ہے وہ انسان، لیکن ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا جو اللہ کی عدالت میں نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی بڑی عبادتوں کا ذکر کیا۔
وہ دنیا میں بڑا عبادت گزار تھا، ایک طرف اس کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ۔ اس کا معاملہ یہ ہے، ایک طرف نمازوں کا پابند تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ نکالتا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن اس کا معاملہ کیا تھا؟ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، ناحق کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ ایک طرف بڑی بڑی عبادتیں ہیں اس کے نام اعمال میں، لیکن وہ حرام چیزوں سے نہیں بچتا تھا اپنی زندگی میں۔ کیا ہوگا؟ اس کی بڑی عبادتوں کا جو اجر و ثواب ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں، ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی عبادتیں ختم ہو جائیں گی، ابھی اس کے پاس حرام چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ کیا کہ بڑی نیکیاں تھیں، لیکن نیکیاں بھی ختم ہو گئی، الٹا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا۔ یہ اصل مفلس ہے میری امت کا قیامت کے دن۔ میرے بزرگ اور دوستو، وہ آدمی اس کے پاس نمازیں تھیں، روزے تھے، زکوٰۃ تھے، بڑی عبادتیں تھیں، لیکن اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کی عبادتیں اسے کام نہیں آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت تو کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن وہ حرام چیزوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو اصل عابد کون ہے؟ جو عبادت کے ساتھ، نماز روزے کے ساتھ حرام چیزوں سے بچتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی وہ مشہور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آئیں گے، ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، بکھیر دے گا، ساری نیکی سب ضائع ہو جائیں گی نیکی۔ حدیث کے راوی صوبان کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، اتنی بڑی نیکی، پہاڑ کے برابر نیکیاں اللہ کے پاس لے کر کے آیا، لیکن اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی، اللہ اس کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ آخر اس کی زندگی میں کیا گناہ ہے؟ اس کے صفات کیا ہوں گے؟ اس کی خامیاں کیا ہوں گی؟ اس کے گناہ کیا ہوں گے؟ آپ ہمیں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی جنس سے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، یہاں تک کہ قیام اللیل، تہجد، حرام چیزوں سے بچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا، مشہور حدیث ہے، ایک خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا، ان فلانتا، حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، ان فلانتا یذکر من کثرت صلاتها وصدقتها وصیامها۔ ایک عورت ہے اللہ کے رسول، ایک خاتون ہے، اس خاتون کا حال یہ ہے کہ وہ بڑی نمازی ہے اور بڑے روزے رکھتی ہے، فرض روزے کے ساتھ نفل روزے رکھتی ہے، صدقہ اور خیرات خوب کرتی ہے، ایک طرف عبادت گزار ہے، نمازوں کی پابند، نفل روزوں کا اہتمام اور خوب صدقہ اور خیرات کرتی ہے۔ اس عورت کی بڑی عبادتوں کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن اس کے بارے میں کہا گیا، غیر انہا توزی جیرانہا بلسانی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑی بد زبان ہے، اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں کیا کہا؟ لا خیر فیہا ہی فی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسی عورت جو بڑی نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ اور خیرات کرتی ہے، فرض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خاتون میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، یہ عورت جہنمی ہے۔ کیوں آپ نے اس کو جہنمی کہا؟ حالانکہ وہ بڑی نمازی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، خوب صدقہ اور خیرات کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عبادت کرتی ہے لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتی، عبادت کرتی ہے لیکن حرام چیزوں سے نہیں بچتی۔ آج ہم عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نمازوں کی تاثیر ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں نظر آتی؟ ہم نے رمضان کے روزے رکھے لیکن ہماری زندگیوں میں تقویٰ کیوں نہیں آیا؟ ہم بڑی عبادتیں کرتے ہیں، حج جمرہ کرتے ہیں، لیکن عبادتوں کی تاثیر، عبادتوں کے اچھے اثرات ہماری زندگیوں میں، ہماری تجارت میں، ہماری فیملی میں آخر نظر کیوں نہیں آتے؟ یہی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارے صدقہ اور خیرات، ہمارے حج عمرے ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ عبادت اسی وقت کام آئے گی، عبادت اسی وقت کام آئے گی، اور انسان اللہ کی نظر میں عبادت گزار اسی وقت ہوگا جب عبادت کے ساتھ وہ حرام چیزوں سے بچے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں جو ایک طرف عبادت گزار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عورت عبادت گزار ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، حرام چیزوں سے نہیں بچتی ہے، یہ عورت کے اندر کوئی خیر نہیں، وہ عورت جہنمی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک طرف ہم عبادت گزار ہیں لیکن اگر ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں۔ ایک طرف ہم عبادت گزار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، لیکن ہماری اولاد، ہمارے بچے اگر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، یاد رکھو ہمارا رب ہماری عبادتوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک ہمارے ماں باپ ہماری خدمت سے ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، رب کی رضامندی، والدین کی رضامندی۔ اگر تم رب کو اپنی عبادتوں سے راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی خدمت سے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی تکریم کر کے، ان کے حقوق ادا کر کے۔ تم جب تک اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرو گے، یاد رکھو تمہارا رب تمہاری عبادت سے راضی نہیں ہو سکتا۔ والدین، رب کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی، والدین کی ناراضگی۔ اگر ایک طرف ہم عبادت گزار ہیں لیکن ہمارے والدین ہم سے ناخوش ہیں، ہمارے والدین ہم کا دل دکھ رہا ہے ہماری طرف سے، تو یاد رکھیں ہماری عبادتوں سے ہمارا رب راضی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ عبادت ہی سب کچھ ہے۔ عبادت گزار وہ ہے جو عبادت کرنے کے ساتھ حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ نماز روزے کے ہم پابند ہیں لیکن اگر اپنے والدین کا دل دکھا رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کر رہے، اللہ تعالی ہماری عبادتوں سے راضی نہیں ہو سکتا۔ یہی معاملہ ایک عورت کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها۔ ایک عورت اگر چاہے کہ میں اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے اپنے رب کا حق ادا کر لوں، اس وقت تک ایک عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا، جب تک اپنے شوہر کا حق۔ عورت دیکھنے میں بڑی نمازی ہے، روزوں کا اہتمام کرتی ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتی ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اگر اس کا معاملہ اس کے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے، یاد رکھ لے ایسی عورت کتنی بڑی عبادت گزار ہو، وہ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر سکتی۔ رب کو راضی کرنے کے لیے ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرے۔ یہ تعلیمات ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ تعلیمات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یہ ہماری عبادتیں ہی سب کچھ ہیں۔ عبادت ہماری اس وقت کام آئے گی، ہماری عبادتوں کا اثر ہماری زندگیوں میں اسی وقت نظر آئے گا، ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسی وقت قبول ہوں گی، اور اللہ کی نظر میں واقعی ہم عابد اسی وقت کہلائیں گے جب ہم عبادت کے ساتھ، نماز روزے کے ساتھ حرام چیزوں سے بچیں گے۔ اگر ہم حرام چیزوں سے نہیں بچیں گے، نہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی اور نہ ہماری عبادتوں کی تاثیر ہماری زندگیوں میں نظر آئے گی، اور نہ تو ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ ہے بلکہ وہ عبادتوں کا اجر و ثواب بھی ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز روزے کی پابندی کرنے کے ساتھ، عبادت کرنے کے ساتھ ہر قسم کے حرام چیزوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو بیمار انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے، آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔